وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آج کا سبق 2 آیات پہ مشتمل ہے، آیت نمبر 82 اور 83، اور موضوع اس کا آج کا ایک ہے اور وہ یہ ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں قانون حرکت و پرواز کے پابند ہو کر اڑتے رہتے ہیں؟ انہیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے. بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مستقل سکونت کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے عارضی گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور دوران سفر منزلوں پر اپنے ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو. اور اسی اللہ نے تمہارے لیے بھیڑوں اور دمبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور معیشت و تجارت میں فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے جو مقررہ مدت تک ہیں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے لباس
جو تمہیں شدید جنگ میں دشمن کے وار سے بچاتے ہیں، اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمت کفالت و حفاظت پوری فرماتا ہے تاکہ تم اس کے حضور سر نیاز خم کر دو۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 82، لفظی ترجمہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے رخ پھیر لیا آپ کی تعلیم سے یا رسول اللہ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے صاف صاف۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں ایک قسم کی، اور ان کی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی دیکھیں سارے مضامین گزر آئے ہیں توحید کے، سامعین اکرام خالص توحید کے، اور اگر اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے تو اس سے کسی کا نقصان سوائے ان کے خود کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک تو بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری نہ عبادت کی ضرورت ہے نہ ہمارے انکار سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی وہ تو ذاتی طور پہ تمام تعریفوں کا مالک ہے الحمدللہ کا یہ۔ پھر سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی یہ تو ہم ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خود پسندی انسان چاہتا ہے، خود پسندی چاہتا ہے، یا اپنے اعمال کی جو بھی وہ کر رہا ہے نا تو اس کی ستائش چاہتا ہے۔ یہ انسانی جو صفات رذیلہ ہیں ان میں سے ایک ہے ستائش اور خود پسندی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے سامعین اکرام، یہ بالکل واضح تصور ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو عیب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، دوسرے تمام تعریفوں کی بذات مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی تمام صفات جو ہیں اچھی صفات اسی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، وہ منبع ہے، خیر کا منبع ہے اور ذاتی طور پہ۔ تو پھر اپنے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، اگر تمہاری یہ تعلیم سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، رخ پھیر لیتے ہیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے جو ہے واضح پہنچانا ہے، بلاغ المبین، بلاغ پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ اور سامعین اکرام آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس ڈیوٹی کا وہ تھا، یعنی احساس تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ انہوں نے اصحاب کرام سے 3 مرتبہ جو ہے پوچھا یہ سوال کہ حل بلغت حل بلغت حل بلغت، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ تو گوار ہے۔ تو بہرحال رسول کی ایک ڈیوٹی تھی، ایک ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری جو ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ میں آپ پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ پہ ڈالنے والا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ذمے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور بالکل یعنی بات یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی توحید کا جو درس دیا ہے وہ بالکل خالص ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی شک و شبہ کسی طریقے سے بھی کیا سکتا ہو۔ باقی تو ہر ایک کی سامعین کرام اپنی سمجھ ہے، اور کہ وہ کتنا سمجھتا ہے یہ تو پھر
اگلے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل صاف صاف بات پہنچا دی ہے۔ اور یعنی دیکھیں نا، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ توحید کے معنی کیا ہے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر لیں۔ وہ چاہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ چاہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے، وہ کریں جو اللہ کی رضا ہو، تو پھر تو کام ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ بالکل میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے اور ہم نے من چاہی زندگی گزارنی چاہی یا گزارتے رہے، اس کا انجام جو ہے یہ یعنی قرآن کی بالکل واضح ہے اس بات میں کہ اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ سامعین کرام، بہرحال یعرفون، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت، یعرفون نعمت اللہ، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت، ثم ینکرونہا، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ نعمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں۔ اور یقیناً سامعین کرام، میں آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں۔ جو چیز بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، جس چیز سے بھی ہم اپنی زندگانی میں استفادہ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ دن اور رات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین کو بچھونا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے لیے زمین سے اجناس، گندم، جو، مکئی، یہ ساری چیزیں، چاول، یہ جو اجناس ہیں، یہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ لمبے مضامین ہیں، لیکن میں موٹے موٹے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سبزیاں جو ہم روز کھاتے ہیں، کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ یہ پھل جو ہم روز کھاتے ہیں، اکثر لوگ روز کھاتے ہیں، تو یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ پھر یہ انواع و اقسام کا گوشت، سامعین کرام، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں سارے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سامعین کرام۔ نعمتوں کا اس کی تو شمار نہیں ہے سامعین کرام۔ ہر چیز جو ہے، ظاہر ہے ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز سے ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اب جو مثال کے طور پہ یہ فرنیچر ہے، مثال کے طور پہ یہ اگر لکڑی نہ ہوتی فرنیچر کہاں سے بنتا؟ یہ پلاسٹک کا فرنیچر ہے، یہ پلاسٹک، ربڑ، پلاسٹک، یہ چیزیں نہ ہوتی یہ کہاں سے ہوتا؟ میٹیریل کا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور بغیر میٹیریل کے تو آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی جو ہم بنا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ میٹیریل سے بنا رہے ہیں۔ یہ لمبے لمبے بڑے بڑے گھر جو ہے، تاج محل آپ نے بنایا ہے، تو یہ تو ماربل بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اچھی طرح مطلب یہ بات ذہن میں نشین کر لینی چاہیے کہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اکثر لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، نعمت کا انکار، نعمت کی ناشکر۔ اکثرہم کافرون، کیا مطلب؟ اکثر ناشکرے ہیں۔ سامعین کرام، میں عرض کر چکا ہوں کہ نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال ہے، یعنی اس میں جو مین جز ہے نا، وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ آپ یعنی اگر ایک چیز کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو بے شک یہ شکریہ ہے، لیکن آپ اس کو اگر مس یوز کر رہے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ اگر یعنی یہ بہت آسان سی بات ہے سامعین کرام،
نعمت کا مس یوز جو ہے وہ ناشکری ہے۔ یہ زندگانی، ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے، ہم تو روح ہیں نا، یہ تو معلوم ہے آپ کو، ہم تو ہمارے اندر ایک روح رہ رہی ہے، اس جسم کے اندر ایک روح رہ رہی ہے، اس روح کو یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر اس جسم کے لیے یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی مقصد حیات کو غلط طے کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد غلط طے کر لیتے ہیں یا بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، یعنی میری باتوں کی بنا اگر ہم کر لیتے ہیں نا، اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یار مجھے تو دنیا نہیں چاہیے، مثال کے طور پہ، تو وہ زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، استعمال تو کر رہا ہے استعمال تو کر رہا ہے نا۔ تو دیکھیں، ہم میں سے اکثر کا جو قبلہ اور کعبہ ہے نا وہ غلط ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے۔ یہ جو ہم جن چیزوں کو مقاصد بنا چکے ہیں اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو ضروریات ہیں، ضرورت کبھی مقصد نہیں ہو سکتی سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ضرورت کبھی مقصد ہو نہیں سکتی، وہ تو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، لیٹرین جاتے ہیں، یا وہ جو آپ واش روم آپ کہہ لیں، واش روم آپ جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، وہاں ایک ضرورت کے تحت جاتے ہیں اور ضرورت پوری کر کے آپ فوراً اس سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ماحول تو نہیں ہے کہ آپ وہ رہ سکیں، وہ تو ایک ضرورت ہے، شدید ضرورت کے وقت جو ہے آدمی برے سے برا غسل خانہ بھی استعمال کر لیتا ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی عادی ہے صاف ستھرے باتھ روم کا، خوشبودار باتھ روم کا، لیکن مثال کے طور پہ وہ سفر میں ہے اور اس کو حاجت پیش آ گئی اور ایسا غسل خانہ اسے کسی پمپ پہ یا کہیں بھی ایسا غسل خانہ ملا جہاں شدید بدبو ہے، گندگی ہے، بدبو ہے، لیکن کیا کرے گا؟ وہ تو جائے گا، ورنہ تو شلوار اس کی گیلی ہو جائے گی اور پھر وہ ساتھیوں میں بیٹھ کے مزید شرمندہ ہوگا۔ وہ مجبوراً جو ہے اس باتھ روم کو استعمال کرے گا، چاہے اس کو ابکائیاں ہی بو کی وجہ سے کیوں نہ آئیں، وہ ضرورت۔ تو یہ ضروریات ہیں۔ دنیا جو ہے یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، یہ تو عقل بھی مانتی ہے۔ دیکھیں، عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ دنیا مقصد وہ ہوتا ہے جو حاصل ہو جائے۔ دنیا اگر آپ کو حاصل ہو بھی جاتی ہے آپ کی توقع کے مطابق، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے چلتے بنتے ہیں، تو حاصل تو نہ ہوئی۔ کوئی آپ کے جنازے میں آپ کے ہاتھ پہ 10 روپے نہیں رکھتا، یا وہ چیک بکس جو ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کرتا، بس وہ ختم ہوگی۔ آپ کا جو حصہ تھا بس آپ نے یوز کر لیا، کھا لیا، پہن لیا، رہ لیا، بس یہ آپ کا حصہ ہے، باقی تو دشمنوں کے حوالے ہے۔ دشمن مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی کوئی یعنی بہرحال وہ آپ کا نہیں ہے، اب وہ تو وارثوں کا ہے، اور وارث پتہ نہیں آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کرتے ہیں تو کس نیت سے۔ یہاں تو آج کل اولاد بعض اوقات والد اگر بہت مالدار ہے تو ان کے دلوں میں دل بلیوں اچھلتا ہے کہ کب والد صاحب جائیں گے اور یہ مال و دولت ہمارے تصرف میں آئے گی، اور والد صاحب نے دبا کے رکھا ہوا ہے اپنے مال کو، مثال کے طور پہ۔ تو یہ ضروریات ہیں سامعین کرام۔ دنیا جو ہے ایک ضرورت ہے، اس کو مقصد بنا لینا یا اس کو اس سے محبت شروع کر دینا، کس سے؟ دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ مال و دولت ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، مثال کے طور پہ۔ اس سے آپ نے دل لگا لیا تو پھر تو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ مثال کے طور پہ شوہر سے آپ نے دل لگا لیا، مثال کے طور پہ محبت شروع کر دی، پھر شوہر جو ہے اگر لیٹ آتا ہے رات کو، صبح جلدی چلا جاتا ہے، لیٹ آتا ہے، تو آپ کا اس سے گلہ تو پیدا ہوگا کہ بھئی تم کیوں لیٹ آتے ہو۔ تو
پھر یہ ہے کہ آپ نے دل لگا لیا، اب آپ کو تکلیف ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ دل لگائے نہیں جائے. یا بیوی روٹ گئی ہے مثال کے طور پہ، میکے میں چلی گئی ہے، اور پھر وہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، پھر آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بار میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ جائے حاجت ہے ہماری حاجت اس دنیا کے ذریعے پوری ہوگی. جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم اس طریقے سے گزاریں گے کہ اس کے نتیجے میں ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اچھی ہو جائے. ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، ہم آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہماری حاجت کی جگہ ہے، اس کو استعمال کریں لیکن دل نہ لگائیں. اس سے دل نہ لگائیں. استعمال تو کریں، دل نہ لگائیں اس سے. اور دل تو اللہ کا ہے، دل تو اللہ کا. قلب المؤمن عرش الرحمن. انسان کا دل جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سما جائے. جیسے کہ حدیث کے آپ نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں سمانا ہے یہاں، یعنی کوشش کر کے یہاں اپنا ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن اس پہ شاہد ہے، قد افلح من زکاہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. تو یہ سارے کام آپ نے تزکیے کے لیے کرنے ہیں. دیکھیں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ذرا زیادہ تفصیل تو نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ کہہ دیتا ہوں. شریعت جو ہے اللہ کا جو راستہ ہے، یعنی شریعت صراط مستقیم، اس پہ اگر انسان ایک رہنما کی رہنمائی میں سفر شروع کر دے گا تو اس کا تزکیہ شروع ہو جائے گا. تزکیہ نفس کے مراحل ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہیں، وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ بیان کر دوں گا. تو تزکیہ نفس جو ہے وہ تو لازمی ہے کرنا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی کامیابی مشروط کر دی ہے تزکیہ نفس سے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً یہ کامیاب ہو گئے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. تمہارا ذہن اس طرف تو نہیں جاتا، تزکیہ نفس کی طرف تمہارا ذہن تو نہیں جاتا، بلکہ تم نے تو ترجیح دی ہوئی ہے دنیا کی زندگی کو. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے تو دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، دنیا ہی کو تم نے اپنی ترجیح بنا لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دنیا کو اگر تم نے اپنی ترجیح بنا لیا تو پھر یہ ہے کہ پھر تو آخرت میں کامیابی مشکل ہوگی. انسان جو ہے ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، یا تو وہ دنیا کی فکر کرے گا یا فکر آخرت کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو ہم استعمال نہ کریں، یا کوئی ذریعہ معاش نہ بنائیں اپنے لیے، یا کوئی حلال رزق کی کوشش نہ کریں، یا تعلیم نہ کریں، یا شادی نہ کریں، یا بچے نہ پیدا کریں، یا گھر نہ بنائیں اپنے لیے، یا گاڑی نہ خریدیں. جو جس کا ضروریات کے مطابق جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یہ جو ضروریات زندگی ہیں اس سے استفادہ کر سکتا ہے. ترک دنیا جو ہے اسلام میں حرام ہے. لا رہبانیت فی الاسلام.
یہ ایک بات بالکل یعنی ذہن نشین ہونی چاہیے. اکثر یہ ہے کہ میری باتوں سے ہو سکتا ہے ایسا پہلو کوئی نکالے، میں تو نہیں وہ کرتا، کوئی نکال لے کہ بھائی یہ تو ہمیں ترک دنیا کا کہہ رہے ہیں، پھر دنیا کا ہم کیا کریں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، پھر یہ ساری نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اس کے لیے نہیں ہیں. ہم نے تو اس یعنی یہاں بس وہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم نے زندگی، حیات زندگی کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا کی زندگانی کو یا یہ سہولیات کو یا دنیاوی عیش و آرام کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، اسی لیے ہم جی رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہم میں سے اکثر کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھاتے ہیں، ظاہری تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہم خود بھی باطنی تعلیم سے بے بہرہ ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی پھر ظاہر ہے کہ بچوں کو پھر کیا تربیت کریں گے. ہمارا اپنا مقصود اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد زندگی بنا لو. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن یہ ہے کہ ایک آیت اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی کو چاہنا یہ ایک مذموم عادت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے حبیب، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی میری یاد کو اس نے بھلا دیا بحیثیت مقصود، بحیثیت معبود، بحیثیت محبوب، بحیثیت مطلوب. یہ بھول چکا ہے مجھے. اب چاہتا کیا ہے یہ؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، ظاہر دنیا کے علاوہ یہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. ظاہر دنیا کے علاوہ کچھ یہ چاہتا ہی نہیں ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا ہی کا بس کتا بن کے رہ گیا ہے، دنیا ہی کی پیچھے ہے، دنیا ہی کی لالچ ہے، دنیا ہی کی ہرس ہے. مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، سونا چاندی، بیوی بچے، گھر گاڑی، پلاٹس، وہ ایک لمبی فہرست ہے اس کی خواہشات کی. اللہ، تو یہ اگرچہ حاصل نہ ہو اس کو اور ککھ بھی حاصل نہ کر سکے، لیکن کتا تو ہے نا دنیا کا. بھوک کے مارے مر جائے لیکن کتا تو ہے نا دنیا کا. لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی، اس شخص سے آپ منہ پھیر لیجئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں اور دنیا طالبان دنیا سے اگر حضور رخ نہ پھیریں تو پھر تو نہ ہوئی بات، یعنی ضرور رسول جو ہے منہ پھیر لیں گے. آج جو ہے آپ دیکھیں وہ وقت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تو بے نیاز ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو پھر ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. سقوط بغداد کے وقت دریائے دجلہ جو ہے بغداد میں، وہ مسلمانوں کے لاکھوں مسلمان تہہ کر دیے گئے، جو میری اور آپ کی طرح مسلمان تھے، جو دنیا دار تھے، جو فرقہ پرستی میں پڑ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم زندہ ہو یا مردہ ہو. تو یہ بات جو ہے ذرا ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا سوائے اس کے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں اور کوئی رشتہ نہیں ہے. ہاں، اگر اس کی رضا کو ہم اس کی رضا کے سامنے ہم سر جھکا دیں گے تو پھر بات بن جائے گی. پھر وہ اگر ہم اس کے رسول کا اتباع شروع کر دیں تو پھر وہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ اتباع کرو میری. فاتبعونی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سامعین کرام،
یہ سارے مضامین ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ مضامین اس لیے نہیں ہے کہ آپ میرے پیچھے واہ واہ کریں اور پھر عمل جو ہے ندارت، یہ عمل کے لیے ہیں اور زندگی بدلنے کے لیے ہیں، اور زندگی اس سے بدلنی چاہیے، اور یہ ہمارے اپنے حق میں بہتر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں خود اپنی جلائی ہوئی آگ میں بھننا پڑے گا۔ کیا؟ بھننا پڑے گا، باربیکیو ہونا پڑے گا۔ وہ پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور سامعین کرام، میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے آپ کی تعلیم سے اپنا رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس آپ کے ذمے واضح پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اکثرہم الفاسقون، کافرون، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ But if they turn away, your only duty is clear communication. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ They recognize God's blessing but then deny it, as most of them are ungrateful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔